لوگوں نے آپ کے دور کے اندر میں غیب پر پتہ نہیں کیا سے کیا اعتراضات کیے تھے، حضور کی ذات پر اعتراضات کیے تھے، حضور کی صفات پر اعتراضات کیے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے معاذ اللہ عیب نکالتے تھے، لوگ ان کو مجدد کہتے تھے۔ حضرت نے ان کے منہ پر بہت بڑے تماچے مارے، منہ بند کیا، آج تک وہ ان کا جواب نہیں دے سکے۔ اعتراض کیا گیا کہ حضور کا علم غیب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھا یہ جائے گا کہ اس وقت سے پہلے کچھ سے 1300 سال پہلے کوئی ایسا بندہ گزرا ہو جس نے یہ کہا ہو اور اسی دین کے اندر کے حضور کو علم غیب نہیں، تو دیکھیں گے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام تک دیکھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ آ رہے تھے مسجد کی طرف، نیچے نگاہیں تھی، اچانک نگاہ اٹھی اور غیر محرم کو دیکھ لی۔ جیسے غیر محرم کو دیکھا تو اپنی آنکھیں نیچے کر لی، جھکا لی، آ گئے۔ حضرت عثمان غنی اس وقت خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، بیٹھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں دیکھا، فرمایا انس مجھے تیری آنکھوں میں نور کی تجلی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا امیر المؤمنین معاملہ تو میرے ساتھ ہوا ہے، میں راستے میں آ رہا تھا، میری نگاہیں اٹھی، اچانک غیر محرم عورت سامنے آئی اور میری آنکھوں نے دیکھ لیا اور میں نے واپس اپنی آنکھوں کو جھکا لیا۔ اے امیر المؤمنین آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور حضرت عثمان غنی کو انس بن مالک یہ فرمایا اے عثمان جاء وحی بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے انس خدا کی قسم کہ میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تھوڑا عرصہ رہا ہوں، یہ اسی قدموں کا صدقہ ہے کہ جو تیری آنکھوں میں میں نے دیکھا ہے وہ اور لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ایک صحابی کی یہ شان ہے، چاہیے کہ حضور کی کتنی شان ہوگی، حضور کا کتنا مقام ہوگا۔